ایک عورت گھر پر راج کیسے کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ میں نے آن لائن یہ والا جگ آرڈر کیا تھا دراز سے، کیونکہ میری جوسر کا جو جگ ہے نا وہ بالکل خراب ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، پرانا بھی ہو گیا تھا، تو میں نے یہ بائی کیا ہے۔ اب اس کو ٹیسٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچا اپنے ویور سے بھی شیئر کر لوں۔ اچھا، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک عورت اپنے گھر پر راج کیسے کر سکتی ہے؟ راج صرف تخت پر نہیں ہوتا، دلوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم اکثر راج کا مطلب غلط لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں راج وہی ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، جس کا حکم چلے یا جو اونچی کرسی پر بیٹھا ہو، لیکن اصل راج وہ ہوتا ہے جو خاموش ہو کر بھی اپنی بات منوا لے، جو چیخے نہیں پھر بھی سب کو اس کی بات کی سمجھ آ جائے، اس کی بات پر سب راضی ہو جائیں، اور یہ فن عورت کے پاس قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک عورت چاہے تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو، چاہے کام کرنے والی ہو، چاہے گھر سے باہر جا کے کام کرتی ہو یا صرف گھر پر رہنے والی، وہ اپنے گھر پر راج کر سکتی ہے، لیکن اس راج کے لیے کوئی لاٹھی، کوئی ظلم یا کوئی ڈر نہیں چاہیے، بلکہ اسے درکار ہوتا ہے سمجھ، محبت اور صبر، اور اہم پوائنٹ حکمت۔ سیکنڈ پوائنٹ از کہ گھر پر راج کی پہلی سیڑھی عزت اور وقار۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی عزت اور وقار ہے۔ جو عورت خود اپنی عزت کرتی ہے، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتی، وہ آہستہ آہستہ سب کے دلوں پر قابض ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت خود کو کمتر محسوس کریں گی، لوگوں سے اپنی اہمیت مانگیں گی یا دوسروں کی باتوں سے ڈرتی رہیں گی تو آپ کبھی بھی راج نہیں کر سکتی۔ راج کے لیے آپ کو خود کو قابل، مضبوط اور عزت دار سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیے، جو عورت خود کو سنبھالتی ہے وہ پورے گھر کو سنبھال لیتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ از راج دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ گھر پر راج کرنے کا دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو میٹھا بنائیں مگر بات میں وزن رکھیں۔ کڑوا بولنے والی عورت گھر کے افراد کو خود سے دور کر دیتی ہے، جبکہ وہ عورت جو نرم لہجے میں اپنی بات کہتی ہے اور وقت پر خاموشی کو بھی اپناتی ہے، اس کی بات میں جادو ہوتا ہے۔ ایسی عورت کی بات کو سب مانتے ہیں، وہ بچوں کی غلطی پر بھی چیختی نہیں، شوہر کے غصے میں بھی بگڑتی نہیں، بلکہ اپنے انداز سے گھر کے ماحول کو سنبھال لیتی ہے۔ یہی اصل راج ہے کہ آپ کے بغیر گھر الجھ جائے اور آپ آئیں تو سکون آ جائے۔ فورتھ پوائنٹ از گھر چلانا سیاست نہیں، فن ہے۔ اکثر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ گھر کو سیاسی میدان سمجھ لیتی ہیں۔ ساس، نند، شوہر یا بچے سب کے خلاف لڑنے کو اپنا راج سمجھ لیتی ہیں۔ نہیں بہن، اصل راج یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ کوئی بھی دل میں آپ کے خلاف نہ ہو۔ ساس کو عزت دیں، شوہر کو سکون، بچوں کو پیار اور نند کو دوستی۔ یاد رکھیں، عورت اگر چاہے تو پورے گھر کو ایک خاندان بنا سکتی ہے، اور اگر بگڑ جائے تو محل بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ محبت، پیار، خلوص اور اخلاق، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جس گھر میں بھی ہوتی ہیں، وہی گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ اور یقین مانیں، ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اپنے گھر کو جنت بنانا ہے یا گھر کو بگاڑنا ہے۔ 5 پوائنٹ از اپنے ہاتھ میں گھر کا نظام رکھیں۔ گھر پر راج کرنے والی عورت وہ ہوتی ہے جو ہر چیز کا حساب رکھتی ہے، مگر شوہر کے بغیر۔ جی ہاں، شوہر کے بغیر۔ کھانے کا نظام، بچوں کی تعلیم، بجٹ، صفائی، وقت کی پابندی، ان سب چیزوں پر عورت کو گرفت ہو تو پورا گھر خود بخود اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ جو عورت اپنے دن کو پلان کرتی ہے، جو گھر کے افراد کے آرام، ضروریات اور مزاج کو سمجھتی ہے، وہ خود کو اس گھر کا اصل بادشاہ بنا لیتی ہے۔ 6 پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ شوہر کا دل جیتنا، گھر پر راج۔ اگر عورت شوہر کے دل میں جگہ بنا لے تو سمجھیں گھر اس کا ہو گیا، کیونکہ شوہر ہی وہ شخص ہے جس کی محبت، توجہ اور اعتماد سے عورت کا مقام بنتا ہے۔ شوہر کو وقت دیں، اس کی بات سنیں، اس کی تکلیف سمجھیں اور اس کی تعریف کریں۔ اگر عورت صرف شکایات کرتی رہتی ہے تو محبت مر جاتی ہے، لیکن اگر وہ ہر حال میں شوہر کو اپنا ہمسفر سمجھے تو وہ راج کرتی ہے اور شوہر فخر کرتا ہے، اور اس سے آپ کے گھر میں اگر کچھ ٹینشنیں چل بھی رہی ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ محبت دنیا
کہ سب سے وہ ایسا جذبہ ہے نا، اس محبت میں ایسی طاقت ہے نا کہ جو سب سولو کر دیتی ہے۔ 7 پوائنٹ از بچوں کی تربیت عورت کا اصلی اقتدار۔ جی ہاں، عورت کا اصلی اقتدار ہوتا ہی اپنے بچوں کی تربیت ہے۔ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا کیا ہے، اس لیے عورت کو راج کا سب سے مضبوط ثبوت اس کی اولاد ہے۔ جو عورت بچوں کو اخلاق، ادب، ایمان، سچائی اور محبت سکھاتی ہے وہ نسلیں بنا دیتی ہے، اور ایسی ماں کا احترام نہ صرف گھر میں بلکہ معاشرے میں ہوتا ہے۔ اس کے بچے جہاں جاتے ہیں فیل ہوتا ہے کہ ان بچوں کی کسی ماں نے پرورش کی ہے۔ ان کا باڈی لینگویج، ان کا بیہیویئر، ان کا کانفیڈنس۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کو انسان بناتی ہے وہ پوری دنیا پر راج کرتی ہے۔ اور ماں کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ دے دیا ہے کہ وہ اپنا مقام اگر اصل میں پہچان لے اور اصل میں مطلب اپنے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے اس کو سمجھے، تو وہ ایک ایسا خوبصورت معاشرہ کریٹ کر سکتی ہے کہ وہ خود بخود اس پہ راج کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ 8 پوائنٹ اس کے گھر کے ماحول کی روح بنے۔ ہر گھر کی ایک روح ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے عورت۔ اگر عورت خوش ہو تو پورا گھر خوش رہتا ہے، اگر وہ روٹھ جائے تو سب کچھ ویران ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، شکر گزاری اپنائیں اور اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ جس عورت کے چہرے پر سکون ہوتا ہے اس کے گھر میں برکت، رحمت اور محبت خود بخود آ جاتی ہے۔ 9 پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ، خود کو کبھی نہ بھولیں۔ راج کرنے کے چکر میں اکثر عورتیں خود کو بھول جاتی ہیں، نہ اپنے بال سنوارتی ہیں، نہ لباس دیکھتی ہیں، نہ دل کی خوشی کا خیال رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مضبوط، خوش اور متوازن عورت ہی راج کر سکتی ہے۔ لہٰذا خود کے لیے وقت نکالیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا سیر سپاٹا کریں، کچھ اچھی کتابیں پڑھیں اور دل کی تسکین کے لیے اللہ سے رابطہ ضرور رکھیں۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ اپنائیں۔ اگر آپ کی لائف میں کچھ بھی اچھا ہے، کوئی ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی دی ہوئی ہے تو اس کا ہر ٹائم شکر ادا کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میں آپ کی اس نعمت دی ہوئی نعمت پہ بہت زیادہ خوش ہوں، یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنے اچھے بچے دیے ہیں، شوہر دیا ہے، گھر دیا ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، پاس بیٹھ کے سنتا ہے، اور جب ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جی تو 10واں پوائنٹ ہے، عورت خاموش ہو کر بھی راج کر سکتی ہے۔ عورت کے پاس طاقت کا سب سے بڑا ہتھیار نرمی، محبت اور حکمت ہے۔ وہ چیخنے بغیر بات منوا سکتی ہے، وہ آنکھ کے اشارے سے ماحول بدل سکتی ہے، وہ مسکرا کر دشمن کو زیر کر سکتی ہے۔ لہٰذا خود کو کمزور نہ سمجھے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کو سمجھ لیا اور خود کو سنوار لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو راج کرنے سے نہیں روک سکتی۔ 11 پوائنٹ اس کے ساس کے دل میں جگہ بنا کر راج کیسے کریں۔ ساس یعنی شوہر کی ماں عورت کی زندگی کا سب سے نازک تعلق ہوتا ہے۔ کچھ گھروں میں ساس دوست بن جاتی ہے، کچھ گھروں میں وہ چپ چاپ تماشائی اور کچھ گھروں میں دشمن سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر عورت سمجھداری سے کام لے تو وہ ساس کے دل میں بھی راج کر سکتی ہے، اور یہی اصل فن ہے، یہی تو فن ہے۔ اس کے لیے لائف میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ فرسٹ آف آل مقابلہ نہ کریں، ساس کو ماں جیسا درجہ دیں لیکن اس سے مقابلہ نہ کریں۔ مت کہیے میں ان سے بہتر کھانا پکاتی ہوں یا میرا انداز زیادہ اچھا ہے، بلکہ یہ کہیے امی آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ جیسے کرتی ہیں میں بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ جملہ ان کے دل کو نرم کرتا ہے اور وہ آپ کو اپنا سمجھنے لگتی ہیں۔ جس دن وہ آپ کو اپنی بیٹی سمجھ لیں راج آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ساس کے ہر مشورے پر فوراً انکار نہ کریں، نہ ہی ان کی ہر بات پہ جی ہاں کہہ کر اپنی پہچان کھوئیں۔ بس نرمی سے کہیں امی جی آپ کا خیال بہت اچھا ہے، میں اس کو بھی ذہن میں رکھوں گی۔ اس جملے سے آپ نے انکار کیا، نہ انکار ہونے دیا، اور یہی فن ہے۔ ساس کی عزت شوہر کے دل میں جگہ بڑھاتی ہے۔ یاد رکھیں شوہر کے دل میں آپ کی عزت اس وقت بڑھتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کی ماں کو عزت دیتی ہیں۔ جب آپ ساس کی پسند کی چیزیں بنائیں، ان سے مشورہ لیں اور ان کی جذبات کو سمجھیں تو شوہر آپ کو اپنا فخر محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کے میرے ٹاپکس اچھے لگے ہوں گے۔ جس بہن کی نظر سے میرا ٹاپک کوئی بھی ایک بھی اس کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔